آج ایک بہت بڑی ہستی، بہت بڑی شخصیت، بہت بڑے اللہ والے اور تصوف کی دنیا کے بادشاہ اور بے تاج بادشاہ اس دنیا سے چلے گئے۔ حضرت کا نام حضرت پیر ذوالفقار احمد نقشبندی صاحب، اب ہم رحمۃ اللہ علیہ کہنا پڑ رہا ہے، ورنہ حافظہ اللہ تعالی دامت برکاتہم آج رحمۃ اللہ علیہ۔ حضرت اللہ کو پیارے ہو گئے اور جنتی قافلے میں شامل ہو گئے۔ حضرت 1953 میں پیدا ہوئے اور حضرت 2025 میں اللہ کو پیارے ہو گئے۔ حضرت کو بیماریاں جو بنیادی طور پر تھی، حضرت کے ساتھ میرا سفر ہوا ہے الحمدللہ۔ ایک تو شوگر تھی، وہ بھی انتہا کی تھی، اور دوسرا گردو کا مرض بھی انتہا کا تھا۔ تو یہ وجہ بنی ہے حضرت کے اس کی تشریف لے جانے کی دنیا سے۔ اب ساتھی پوچھ رہے ہیں کہ جنازہ لیٹ اتنا کیوں ہو رہا ہے؟ حضرت کا جنازہ لیٹ قریبی انتہائی گھر کے افراد باہر ممالک میں ہونے کی وجہ سے جنازہ حضرت کا لیٹ ہو رہا ہے، ورنہ جنازہ حضرت کا جلدی ہو جاتا۔ حضرت کا طویل سفر ہے زندگی کا، اور حضرت سلسلہ نقشبندیہ سے تعلق رکھتے ہیں۔ حضرت کا سلسلہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے۔ سلسلہ نقشبند کا تعلق حضرت صدیق اکبر سے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ 22 جمادی ثانی اور پیر کے دن اللہ کو پیارے ہوئے، اور حضرت چونکہ نقشبندی بزرگوں میں سے اس وقت دنیا کے ٹاپ کے بزرگ تھے، تو حضرت بھی 22 جمادی ثانی، اور حضرت جب لحد میں قبر میں اتارا جائے گا تو بھی پیر کا دن ہوگا۔ حضرت صدیق اکبر بھی 22 جمادی ثانی اور پیر کا دن، حضرت نقشبندی صاحب رحمۃ اللہ علیہ بھی 22 جمادی ثانی، اور جب قبر میں حضرت کو اتارا جائے گا تو پیر کا دن ہوگا۔ حضرت نے بی ایس سی وہ کیا، ڈگری کی انجینئرنگ کی، اور آپ اندازہ کریں 1972 میں بی ایس سی کی ڈگری الیکٹریکل انجینئرنگ میں، اور حضرت 1990 میں 30 لاکھ تنخواہ لیتے تھے 1990 میں، اور درجنوں فیکٹریاں حضرت کے انڈر میں تھی جن کو یہ سپرویژن تھی، اور حضرت یوں سمجھے سب کی دیکھ بھال کرتے تھے، سب کے انچارج تھے۔ آپ اندازہ کریں کہ حضرت نے دنیا بھر میں سفر کیا، اور دنیا بھر میں مرید تھے۔ 2013 میں جب 500 مسلمانوں کے ٹاپ کے افراد کی فہرست آئی، ان میں حضرت پیر صاحب ذوالفقار نقشبندی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا نام بھی ان 562 لوگوں میں جنہوں نے تبدیل کیا دنیا میں تھے۔ حضرت کے مریدین بھی لاکھوں میں تھے اور پوری دنیا میں تھے۔ آپ امریکہ سے نیوزی لینڈ تک چلے جائیں، حضرت کے مریدین وہاں موجود ہیں۔ حضرت نے جو کتابیں لکھی ہیں تقریباً 140 پلس، اور بعض کتابیں مارکت الرائے بہت مشہوری ہوئی، بہت شہرت ہوئی، خصوصاً حضرت کے خطبات فقیر، وہ دنیا تبدیل کرنے والے ہیں، زندگی تبدیل کرنے والے ہیں، لائف چینجنگ جو فارمولے ہیں حضرت نے ان میں وہ لکھے ہیں۔ حضرت کا وعدہ تھا جوانی سے، ابتدا سے، یعنی یوں سمجھے جب طالب علم زمانہ تھا کہ حضرت نے وعدہ کیا ہوتا جب 40 سال کا ہوں گا تو دنیا کی ساری ملازمتیں کاروبار چھوڑ کر صرف اللہ کے رسول کی فرمانبرداری، صرف دین کا نام، صرف سلسلے کی خدمت، اور حضرت نے اس کو کر کے دکھایا اور پریکٹیکلی اس پر عمل کر کے دکھایا۔ آپ اندازہ کریں حضرت کی پاس میرا حضرت کے ساتھ سفر ہوا ہے الحمدللہ، اللہ کے کرم سے، اللہ کے فضل، میں شکر ادا کرتا ہوں اپنا۔ میرا جو واسطہ تھا حضرت پیر صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے، میرا واسطہ تھا حضرت مولانا شیخ اظہر اقبال صاحب دامت برکاتہم، جو ڈیفنس والے ہیں، ہدایہ اکیڈمی کے آنر ہیں، ہدایہ اکیڈمی کے مالک ہیں، اور یقیناً بہت ساری صفات کے مالک ہیں۔ میرا ان کے ذریعے سے، چونکہ میں ان کے مدرسے میں استاد بھی تھا اور حضرت کا تعلق میرا بھی تھا، تو ان کی وجہ سے میرا سفر ہوا حضرت کے ساتھ افریقہ کا۔ جب زیمبیا کا آخری اجتماع، حضرت ہر سال اعتکاف کرتے تھے زیمبیا میں، افریقہ میں، جو آخری زیمبیا میں اعتکاف کا وہ تھا آخری، اس کے بعد زیمبیا میں اعتکاف نہیں کیا حضرت نے اس وقت تک۔ آخری جو اعتکاف تھا اس میں یہ عاجز بھی شامل تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ علم اٹھا لیا جائے گا، تو کیا مطلب علم والے اٹھا لیے جائیں گے، عمل اٹھا لیے جائیں گے، کیا مطلب عمل والے اٹھا لیے جائیں گے، اخلاص اگرچہ وہ علم کی بات ہے، وہاں حدیث میں علم کی بات ہے، تو میں عرض کر رہا ہوں اخلاص اٹھائے کہ جائے گا، چونکہ صاحب اخلاص اٹھا جائیں گے، للہیت اٹھ جائے گی، چونکہ للہیت کے ٹاپ کے لوگ اٹھا لیے جائیں گے۔ تو حضرت اس مقام پر فائز تھے، اس بلندی پر مرتبہ تھا، اور وہ تھے مقربین میں سے تھے، ٹاپ پر، اولیاء اللہ میں سے ٹاپ پر تھے۔ حضرت کا یہ خلا پور نہیں ہو سکے گا۔
حضرت کی اولاد یا حضرت کے سلسلے میں سے کوئی بھی اس ٹکر کا نہیں ہے جو اس خلا کو پر کر سکے، جو اس کمی کو دور کر سکے۔ تو ہم حضرت کے لیے دعا گو ہیں۔ حضرت کی زندگی بھی رحمت تھی، اور یوں سمجھیں لوگوں کے لیے فیض کا، بہتری کا، اچھائی کا، اصلاح کا، تربیت کا، بھلائی کا ذریعہ بنے رہے۔ وہ زندگی اسی میں کھپائی ہوئی۔ حضرت سے اختلافات بھی تھے۔ حضرت کا دیکھیں آخری پیغام دیکھیں، کچھ دن پہلے حضرت نے، اب ہسپتال میں جانے سے پہلے حضرت نے خطاب فرمایا اس آجے سے، حضرت نے اپنے بارے میں فرمایا اس آجے سے اگر کسی کو تکلیف ہوئی ہو تو میں معافی مانگتا ہوں، مجھے معاف کر دے۔ مجھے امید ہے پوری دنیا کے لوگوں نے معاف کر دیا ہوگا، اور حضرت کی کوئی کمی بھی نہیں تھی۔ جو اختلاف بھی ہوا تھا حضرت کے ساتھ، میں سمجھتا ہوں حضرت اس میں بے قصور تھے، حضرت کو کوئی وہ نہیں تھا۔ حضرت اس درجے پر فیض تھے، وہ کمی کوتاہی ہو ہی نہیں سکتی، وہ غلطی ہو ہی نہیں سکتی جو گنوائی گئی۔ لیکن بہرحال اللہ کے مقربین میں سے تھے، اللہ کے کاملین میں سے تھے، اللہ کے ٹاپ کے محبوبین میں سے تھے، اولیاء اللہ کے سرتاج تھے، اس دور کے ٹاپ کے اولیاء اللہ میں رئیس تھے اولیاء اللہ کے۔ تو اللہ ان کا وہ کریں، فیض ہمیں بھی عطا فرمائے، ان جیسے اعمال ہمیں بھی عطا فرمائے۔ دعا کریں گے حضرت کے لیے، اللہ ان کی درجات بلند فرمائے، اللہ ان کی بخشش فرمائے، اللہ ان کے لیے مغفرت کا پروانہ عطا فرمائے، اللہ ان کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑوس عطا فرمائے، جنت الفردوس میں اعلیٰ درجہ عطا فرمائے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کا مستحق بنائے، اور بغیر حساب کتاب کی جنت میں حضرت کو اللہ شامل فرمائے۔ وآخر دعوانا